کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں 6 ارب سے زائد لوگ بستے ہیں اور اس 6 ارب میں سے 1 ارب سے بھی زیادہ لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یعنی کہ ہر پانچویں چھٹے آدمی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ میرا نام ڈاکٹر زہیب ہے، میں انگلینڈ میں انٹرنل میڈیسن کا ایک ٹرینی ہوں۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر جو ہے وہ خون کا، اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ خون کا پریشر جو ہوتا ہے شریان کے اندر، انسانی جسم کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور جو بلڈ ہوتا ہے آپ کا وہ آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ بلڈ کو اس مختلف حصوں میں پہنچنے کے لیے جو دل ہوتا ہے وہ دھڑکتا ہے جب، تو وہ اس کو پریشر لگاتا ہے، زور لگاتا ہے، اور وہ خون جو ہے وہ ڈفرینٹ باڈی پارٹس کے اندر سرکولیٹ ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے ایک پریشر کریٹ ہوتا ہے شریانوں کے اندر، اس پریشر کو کہتے ہیں بلڈ پریشر۔ نارمل بلڈ پریشر ہوتا ہے آپ کا 90/60 سے لے کے 120/80 کے درمیان۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر اس کے درمیان ہے تو آپ کا بلڈ پریشر بالکل نارمل ہے۔ اور ہائی بلڈ پریشر کسے کہتے ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے 140 سے اوپر۔ اگر 140 سے اوپر ہیں تو آپ کو ہائپر ٹینشن، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ہائپر ٹینشن کا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ اگر 120 اور 40 کے درمیان ہے ابھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ ایٹ رسک ہو، اور اگر آپ چینجنگز لے آؤ اپنی ڈائٹ کے اندر، اپنی جو پرسنل ہیبٹس ہیں آپ کے اندر چینج لے آؤ، اپنا ویٹ کم کر دیں، تو اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو۔ چلے اب آتے ہیں اس کی کازز کی طرف کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ 2 طرح کی وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہیں جو آپ کے اختیار میں ہیں جنہیں آپ چینج کر سکتے ہو، ایک وہ ہیں جنہیں آپ چینج نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں جنہیں آپ چینج کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے آپ ایک دن کے اندر کتنا نمک استعمال کر رہے ہو۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں لوگ لگ بھگ 10 گرام سے زیادہ نمک جو ہے نا وہ ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر کھاتے ہیں، جبکہ ریکمینڈڈ جو ہے WHO کے اکارڈنگلی کہ 6 گرام سے کم آپ نے سالٹ جو ہے وہ 24 آورس کے اندر لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلڈ پریشر کا مرض نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں میں، موٹاپے کا۔ موٹاپا بہت کامن ہے اسپیشلی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر۔ جو لوگ موٹے ہوتے ہیں وہ ایٹ رسک آف ہیونگ بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جو لوگ، جو ہمارے بھائی تمباکو نوشی کرتے ہیں، یا کچھ لوگ، ہمارے کنٹریز میں تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا، جو شراب نوشی کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اگر کوئی بندہ ان دونوں میں سے کوئی بھی کر رہا ہے تو اس کو بلڈ ہائپر ٹینشن ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہیں وہ، ان کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ موٹاپے کے ساتھ ہی ہے، جو ہماری تلی ہوئی چیزیں ہم کھاتے ہیں، کیونکہ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں اس سے موٹاپا انسان کے اندر بڑھ جاتا ہے، موٹا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے، میں نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ کچھ فیکٹرز، کچھ عوامل ایسے ہیں جن کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ ان میں سب سے پہلے آتا ہے فیملی ہسٹری۔ اگر آپ کی خاندان میں لوگوں کو، آپ کے باپ دادا کو بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا تو چانسز ہیں کہ آپ بھی بلڈ پریشر کے مریض ہوں گے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ تبدیل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہیں جو کہ نان موڈیفائیبل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیدہ موٹے میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں کہ یہ کازز ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں بلڈ پریشر ہونے کے۔ اب ہم آتے ہیں کہ بلڈ پریشر کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے سٹارٹنگ میں پہلے بتا دیا تھا، پھر ریپیٹ کرتا جاتا ہوں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر 140 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب آپ کو بلڈ پریشر ہے۔ بلڈ پریشر چیک کیسے کرنا ہے؟ کسی بھی ہیلتھ کیئر ورکر کے پاس جائیں، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، کمپاؤنڈر کے پاس جائیں، وہ آپ کا بلڈ پریشر چیک کر دے گا۔ اگر 2 دن ریڈنگ لینی ہے، اگر 2 دن کی ریڈنگز میں 140 سے زیادہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب بلڈ پریشر ہو چکا ہے۔ اب کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ طریقہ ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کا، آپ ایک جو سفگمو مینومیٹر لیں، اس سے ڈائگنوز کر لیں کہ جی بلڈ پریشر ہائی ہے۔ اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یار مجھے آیا بلڈ پریشر ہے یا نہیں ہے؟ کون سی ایسی علامات ہوتی ہیں؟ ان میں 2-3 چیزیں ہیں جو کہ کامن ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ صبح جب آپ اٹھتے ہو تو آپ کو سر درد کرتا ہے آپ کا، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ یہ جو نکسیر پھوٹتی ہے بچوں کی، اس نکسیر کا جو ون آف دا مین ریزن ہوتی ہے بلڈ پریشر کا ہائی ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویژن جو ہے، آپ کی جو قوت بینائی ہے، یہ کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے، یہ بھی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے کانوں میں بنبناہٹ ہونا، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے کانوں میں بھی بنبناہٹ ہو سکتی ہے۔ یہ ہیں سمٹمز، علامات۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ایک علامت ہے تو عین ممکن ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد جو کمپلیکیشنز ہیں جو بلڈ پریشر کی وجہ سے اور کیا مسائل ہو سکتے ہیں، ان میں آ جاتا ہے دل کا دورہ پڑنا، بہت کامن ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا انہیں بلڈ پریشر تھا، دل کا دورہ پڑتا ہے، ہاسپٹل پہنچتے ہیں، ڈاکٹر بتاتا ہے کہ جی آپ کو تو بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا اور اس کی وجہ سے آپ کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ نمبر 2، فالج کا اٹیک۔
جب بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے شریان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس بلڈ کو اپنے اندر ہولڈ کر سکے، اس پریشر کو، وہ پھٹ جاتی ہے، وہ جب دماغ کے اندر پھٹتی ہے تو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو گردے ہیں وہ فیل ہو سکتے ہیں، بلڈ پریشر زیادہ ہے، جو گردوں کو شریان خون سپلائی کر رہی ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں، آپ کے گردے جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ ڈائلسس پہ پیشنٹ جا سکتا ہے۔ تو یہ ہیں کچھ سمٹمز اور کمپلیکیشنز۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ بچانے کے طریقے بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اگر آپ انہیں لائف میں لے آئیں تو بہت ساری پرابلمز جو ہیں جو بلڈ پریشر کی وجہ سے ہونے والی ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 پہ آپ سالٹ کی انٹیک، جو نمک ہے اس کی مقدار کو کم کر دیں۔ آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کو کہہ دیں کہ جی نمک جو ہے آپ نے تھوڑا استعمال کرنا ہے، نمک ہانڈی میں تھوڑا ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ ورزش کر سکتے ہیں، پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تمباکو نوشی کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز جنم لے سکتے ہیں، تمباکو نوشی کی وجہ سے، ان میں سے ایک بلڈ پریشر ہے۔ تو یہ تھی کچھ پریونشن، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز میں مینشن کرنا بھول گیا جس میں آپ کی ایکسرسائز ہے، آپ کو ایٹ لیسٹ 150 منٹس پر ویک ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ ایکسرسائز کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ صبح سویرے واک پہ نکل جائیں، روزانہ اگر آپ 7 دن آپ ورزش نہیں کرنا چاہتے یا 5 دن ورزش کر لیں، آپ روزانہ ہاف این آور، آدھا گھنٹہ واک کریں تو آپ کے 150 منٹس ہو جائیں گے۔ برسک واک کریں، تیزی کے ساتھ، تیز قدموں کے ساتھ چلیں، تو یہ آپ کی ایز ایکسرسائز ہی کاؤنٹ ہوگی۔ تو یہ کچھ پریونشن تھی۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا پوری ویڈیو دیکھنے کا، اور میں کوشش کروں گا کہ میں ٹائم نکال کے وقتاً فوقتاً جو ہے نا مختلف ٹاپکس کو ڈسکس کروں اور آپ کو تھوڑا سا زیادہ معلومات فراہم کی جائے جو بہت کامن چیزیں ہیں، ان میں ہیپاٹائٹس ہو گیا، بے شمار ایسی چیزیں ہیں، یہ جسٹ 1 ایگزامپل تھی۔ یا اگر آپ لوگ کچھ خاص کسی ڈیزیز کے بارے میں سننا چاہتے ہیں تو آپ کائنڈلی کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن اور اس کی پریونشن ٹریٹمنٹ وغیرہ کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔